امیر المؤمنین فرماتے ہیں اب غیرت ختم ہونے کے، میں مختصر کر رہا ہوں، غیرت ختم ہونے کے کچھ اسباب ہیں۔ کون سی چیزیں انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہیں؟ ہم نے ان سے بچنا ہے۔ اب یہ آتے ہیں شیطان کے سپاہی، لشکر جہل کے سپاہی، کہ میں ایسا کون سا کام کروں جس سے غیرت ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ اسلام جو حکم دیتا ہے نا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ حلال کھاؤ گے اچھا ایفیکٹ پڑے گا، حرام کھاؤ گے برا ایفیکٹ پڑے گا۔ فرماتے پہلی چیز جس سے غیرت ختم ہوتی ہے، ضرب فی منزل الرجل 40 یوما البربت فلا یغار۔ فرمایا جس کے گھر میں 40 دن موسیقی گانا بجانا چلے، اس گھر میں رہنے والوں سے خدا غیرت کو اٹھا لیتا ہے۔ حدیث معصوم ہے۔ جس گھر میں 40 دن فحشا ہو۔ اب موسیقی کا باب بہت بڑا ہے۔ کون سی موسیقی؟ جس کے سننے سے انسان کی شہوت ابھرے۔ کون سی شعر و شاعری جس کے سننے سے انسان کی شہوت کو ابھارا جائے۔ کہ 40 دن اگر گھر میں موسیقی گانے بجانے ہوں گے، اس گھر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اب پھر کہتا ہوں کلمات میں حکمت ہے۔ اب کوئی جوان کہ مولانا آپ نے کہا 40 دن 35 دن چلائیں، تو 40 دن میکس بتایا جا رہا ہے۔ اب ڈاکٹر آپ کو بول رہا ہے بھائی 200 پہ اگر شوگر چلے گی خطرناک ہے، بولے ڈاکٹر صاحب پہ 150 کا مسئلہ نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب تجھے میکسیمم چیز بتائی جا رہی ہے۔ 40 دن اگر ہو گئے تو غیرت گئی تمہارے گھر سے۔ تو اہل تقویٰ کے گھروں میں موسیقی کے آلات اسباب نہیں ہوتے۔ کون سی موسیقی؟ جس کے سننے سے شہوت کو ابھارا جائے۔ عرب کے معاشرے میں گندی شعر و شاعری ہوتی تھی۔ آج بھی آپ عربوں کی شاعری اٹھائیں گے نا، بے انتہا گندی، جس میں خواتین کے اعضاء کو وصف کیا جاتا تھا گندے طریقے سے، جس طرح فلموں میں آئٹم سانگز آتے ہیں۔ کام یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کے اعضاء کو وصف کیا جائے شعر و شاعری میں، یا دکھا کر، یا موسیقی اور اس گانے بجانے کے ذریعے سے اگلے کی شہوت کو ابھارا جائے۔ فرمایا الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بدتر ہے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھو، غنا زنا سے بدتر ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہلکا سا میوزک چل رہا آپ بولو یہ زنا ہے، نہیں۔ کون سا میوزک؟ عرب کیا کرتے تھے اپنے معاشرے میں؟ مکے کے 2 حصے ہوتے تھے، مکے کا نچلا حصہ، اوپر والا حصہ۔ نچلے حصے میں غریب مڈل کلاس رہتے تھے، اوپر والے حصے میں امیر، پیسے والے، ہائی کلاس لوگ۔ یہ تقسیم آپ کے کراچی میں بھی ہے، ڈی ایچ اے چلے جاؤ امیروں کا علاقہ، پھر نیچے آ جاؤ غریبوں کا علاقہ۔ اوپر کون رہتے تھے؟ امیر۔ اب ہر روز رات کو مکے کے اوپر والے حصے میں غنا ہوتی تھی۔ غنا کیسے ہوتی تھی؟ مکے کی گندی عورتوں کو جمع کرتے تھے، ڈف بجتا تھا، میوزک بجتا تھا، اور اس میوزک پہ عورتیں ڈانس کرتی تھیں۔ میوزک پلس میں ڈانس، جس سے پورے جوان وہاں جمع ہوتے تھے، مکے کے مرد جمع ہوتے تھے، اور ان جوانوں کو خراب کیا جاتا تھا کہ الغنا اشد من الزنا، یہ غنا ہے۔ خالی میوزک نہیں، ایک ایسا میوزک جس میں شاعری بھی گندی ہو، جس میں یہ چیزیں بھی ہوں، ڈانس بھی ہو، وہ اگر 40 دن معصوم فرماتے کسی بھی گھر میں چلے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فلمیں کیوں بنائی گئیں؟ کون سا مسلمان تھا پاکستان میں جس کے گھر میں انڈین فلمیں نہیں چلتی تھی؟ آج کون سی پاکستانی فلم ہے جس میں گانا، یہ گانے کا جو حصہ ہے نا، گانے کا حصہ، یہ غیرت کو ختم کرنے والا حصہ ہے۔ جب تو دیکھے گا تیرے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گی، جب تو دیکھے گا تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے گا۔ معصوم فرماتے تمہارے دل کو الٹا دیتا ہے، پھر نہ حیا نہ عفت، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مسلم معاشرہ وہ ہے جس معاشرے میں کیا پائی جائے؟ غیرت پائی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں جس سے غیرت ختم ہوتی ہے، وہ ہے مکس گیدرنگ، اختلاط۔ مرد اور عورت کا آپس میں مکس ہو جانا اختلاط ہے۔ امیر المومنین کی حکومت میں مولا علی کو پتا چلا کہ عورتیں سڑکوں پہ چل رہی ہیں، اور ایک باریک
گلی ہے، سب کو پتا ہے یہ گلی باریک ہے، اچانک رش ہوتی ہے، سب چلتے ہیں، مردوں کے کاندھے عورتوں کے کاندھوں سے ٹکراتے ہیں۔ علی کو پتا چلا غیرت اللہ کا مظہر۔ کبھی ایسی جگہ پہ اپنی ماؤں بہنوں کو نہ لے جایا کرو جو ایک کنجسٹڈ جگہ ہو، جہاں پہ مرد اور عورت کا کاندھا ملے۔ کہ علی کو خبر پڑی، مولا فرماتے سمعتو ان النسائکم یدافعن الرجال، میں نے سنا ہے کہ تمہاری عورتیں مردوں سے کاندھے ٹکراتی ہیں۔ لعن اللہ من لا یغار، علی فرماتے خدا کی لعنت ہو اس مرد پہ جو غیرت نہ کرے اور یہ سنے بھی کہ تمہاری عورتیں مردوں کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک خاتون کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا چلنا کیسا ہے۔ دشمن بڑے بڑوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کو استعمال کرتا تھا۔ امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، مولا حسن کے دشمن نے ایک جگہ پہ امام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے خاتون کو بھیج دیا۔ اب مولا حسن نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خاتون عشوہ گری کرنے لگی، اپنے وجود، ناز کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے عورت بات بھی کرے تو اس انداز سے نہ کرے کہ مرد کو اٹریکٹ کرے۔ فقہ اہل بیت میں میک اپ کرنا حرام ہے اگر تو نامحرم کے سامنے جا رہی ہو، حرام ہے، حرام۔ مولانا تھوڑی سرخی لگا، حرام ہے بندے خدا۔ اب اگر میں اس پہ مجلس پڑھوں کہ سرخی کیوں لگائی جاتی ہے، اصلاً سرخی کیوں بنی، اس کے پیچھے آپ سائنس تو پڑھیں۔ تقدس ممبر بعض اوقات اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی چیزیں بتاؤں۔ آپ اس کی ہسٹری پڑھو کہ گالوں کی لالی اور سرخی کیوں، اس کے اوپر پوری کتاب ہے کہ جس نے یہ میک اپ بنایا تھا کیوں۔ مرد کو شہوت دلانے کے لیے میک اپس بنائے گئے، ایک خاص حالت میں عورت کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کیفیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے میک اپ بنائے گئے کہ نارمل حالت میں مرد جب عورت کو دیکھے اس کے ذہن میں وہ خیال پیدا کر دیا جائے۔ شریعت کہتی ہے حرام ہے عورت کا نامحرم کے سامنے میک اپ کرنا۔ ہاں عورتیں عورتوں میں آئیں، شوہر کے سامنے، خصوصاً اپنی زینتوں کو اللہ کے سامنے لے کر آؤ، محارم کے سامنے لے کر آؤ۔ اور یہ عورت شادی شدہ نوکری پہ جاتی ہے میک اپ کر کے، سارے کولیگس نامحرم، باس نامحرم، اور وہاں پہ کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ کسٹمر کا خیال رکھنا ہے۔ اب کسٹمر اگر آئے گا اس نے مسکرانا ہے، کسٹمر کیئر، گاہک نہ جائے میرے دکان سے۔ ایئر ہوسٹس کا اگر باپ بھی مر جائے نا جہاز میں ہوگی، اس پر ہنسنا ضروری ہے، نہیں ہنسے گی نوکری سے نکال دیا جائے۔ کسٹمر کیئر خیال کرنا ہے۔ جھوٹی کی ہنسی، منافقت، صبح سے شام تک جھوٹے طریقے سے نامحرموں کے سامنے ہنستی ہے، اپنی ساری انرجی نامحرموں کے لیے، رات کو گھر آتی ہے، ساری افسردگی، سارا غصہ، ساری ناراضگی کس کے لیے؟ اپنے محرم شوہر کے لیے۔ لعنت بھیجتا ہے خدا ایسی عورتوں پہ۔ تیری انرجی اپنے مرد کے لیے، اپنے محرم کے لیے۔ اے جوان، اپنی محبت کو حرام کے لیے ضائع نہ کرنا، یہ محبتیں حلال کے لیے ہیں، یہ قلب حسین کے لیے بنا۔